ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی ایپیسوڈ 1 اردو تفصیلی کہانی حصہ 12 صدی کا زمانہ تھا۔ اناتولیا کی سرزمین مسلسل جنگوں اور سازشوں کا میدان بنی ہوئی تھی۔ صلیبی جنگوں کا آگ پورے خطے میں پھیل چکی تھی۔ مسلمان قبائل اپنے بقا اور آزادی کی جنگ لڑے رہے تھے۔ انہوں بہادر قبائل میں ایک عظیم قبیلہ تھا جسے کئی قبیلے کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلے اپنے بہادر سپاہیوں، مضبوط ایمان اور آزادی کی محبت کے لیے مشہور تھا۔ اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ تھا، جو نہ صرف ایک بہادر جنگجو بلکہ ایک دانشمند رہنما بھی تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جس کی بہادری اور حکمت ایک دن تاریخ کا رخ بدلنے والے تھے۔ اس نوجوان کا نام ہے ارطغرل۔ ارطغرل ایک بہادر، نر اور انصاف پسند نوجوان تھا۔ وہ ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرتا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جاتا تھا۔ جنگل میں ایک حادثہ۔ ایک دن ارطغرل اپنے 3 قریبی ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف گیا۔ اس کے ساتھ ایک وفادار دوست بھی تھے۔ یہ چاروں دوست گھوڑے پر سوار جنگل کے گھنے درختوں کے درمیان شکار کی تلاش میں آگ بڑھی تھی۔ اچانک انہوں دور سے شور سنائی دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگ ہو رہے ہو۔ ارطغرل نے فوراً اپنے گھوڑے کو اس طرف موڑ دیا۔ جب وہ وقت پہنچے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ چند صلیبی سپاہی ایک قافلے پر حملہ کر رہا تھا۔ وہ ایک مسلمان خاندان کو قید کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارطغرل نے فوراً کہا، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بزدلی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار نکال کر دشمنوں کی طرف بڑھ گیا۔ پہلی لڑائی۔ جیسے ہی صلیبی سپاہیوں نے ارطغرل کو دیکھ وہ اس پر حملہ ور ہو گیا، لیکن ارطغرل اور اس کے ساتھی عام جنگجو نہیں تھے۔ ترغت الف نے اپنے مشہور کلہاڑی سے ایک دشمن کو زمین پر گرا دیا۔ بازمی فرق نے زوردار حملے کیا اور دشمن کو گھوڑے کو گرا دیا۔ ارطغرل تیزی سے دشمنوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں زیادہ تر دشمن مارے جا چکے تھے۔ باقی سپاہی خوف سے بھاگ گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اسرار کے لیے جب سب کچھ پرسکون ہوا تو ارطغرل نے دیکھ کر اس قافلے میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو زخمی حالت میں بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی دراصل ایک سلجوقی شہزادی تھی جس کا نام تھا حلیمی سلطان۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہے تھے، لیکن راستے میں صلیبیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔
ارطغرل نے فوراً اس کی مدد کی اور اس پانی دیا۔ حلیم سلطان نے آہستہ آواز میں کہا، آپ نے ہماری جان بچائی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ارطغرل نے مسکرا کر جواب دیا، کمزوروں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن ارطغرل کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے فیصلے سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، ایک بڑا سازش۔ اسی وقت صلیبی قلعے میں ایک خطرناک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر ٹیٹس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹا غصے سے بر رہا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ لڑکی ہمارے لیے بہت اہم تھی، جس نے بھی اسے بچایا وہ ہمارے دشمن ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ارطغرل اور اس کے قبیلے کو ڈھونڈ جائے، اور خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کائی قبیلے کی واپس ارطغرل حلیم سلطان اور اس کے ساتھیوں کو اپنے قبیلے کی طرف لے آیا۔ جب وہ قبیلے میں پہنچے تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں کو خوشی سے ہوئی کہ انہوں نے مظلوموں کی مدد کی ہے، لیکن کچھ لوگ پریشان تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلیبیوں نے دشمنی مول لینا خطرناک ہو سکتا۔ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو جب اس قلعے کے بارے میں بتایا گیا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ایک ایسا فیصلہ تھا جو پورے قبیلے کی قسمت بدل سکتے تھے۔ پچھلے حصے میں نہ دیکھ کر بہادر سپاہی نے جنگل صلیبی سپاہیوں سے لڑ کر ایک قافلے کو بچایا تھا۔ اس قافلے میں ایک پراسرار لڑکی بھی تھا جس کا نام حلیم ارطغرل تھا۔ جب ارطغرل غازی زخمی لوگوں کو لے کر کئے قبیلے میں پہنچا تو پورے قبیلے میں ہلچل مچ گیا۔ عورتیں زخمیوں کی مدد کے لیے آگے آئے اور مرد حیرت سے اس قافلے کے دیکھنے لگے۔ ارطغرل کے والد حیمی انا فوراً آگے بڑھے اور وہ قبیلے کے سب سے سمجھدار اور عزت دار خاتون تھی۔ انہوں نے حلیم سلطان کو دیکھ تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ انہوں نے محبت سے کہا، بیٹی ڈرو مت، تم اب ہمارے مہمان ہو۔ پھر انہوں نے قبیلے کی عورتوں کو حکم دیا کہ زخمیوں کا علاج کیا جائے۔ سلیمان شاہ کی تشویش۔ اسی دوران قبیلے کے سردار سلیمان شاہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے معلوم ہوا کہ ارطغرل صلیبیوں نے لڑ کر کچھ لوگوں کو لے آیا تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے ارطغرل کو اپنے پاس بلایا۔ ارطغرل خیمے میں داخل ہوا اور احترام سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سلیمان شاہ نے پرسکون لیکن سنجیدہ لہجے میں پوچھا، بیٹے کیا تم جانتے ہو تم نے کسی سے دشمنی مول لی؟ ارطغرل نے مضبوط آواز میں جواب دیا، بابا اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، چاہیے دشمن کتنا ہے طاقتور کیوں نہ ہو۔ سلیمان شاہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر ان کو آنکھوں میں پہر بھی تھا اور پہر بھی۔ وہ جانتے کہ ارطغرل ایک ایسا سچا مجاہد تھا، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ صلیبیوں کے ساتھ جنگ قبیلے میں خطرناک ہو سکتی تھی۔ حلیم سلطان کا راز ادھر خیمے میں حلیم سلطان کے علاج ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ارطغرل اس سے ملنے آیا تو اس کی خیریت معلوم کر سکے۔ حلیم سلطان نے آہستہ آواز میں کہا،
ہم نے ہمارے جان بچائی لیکن اب نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ارطغرل نے مسکرا کر کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ دشمنوں کی ثقافت۔ ادھر سلیب قبیلے میں غصے اور بے چینی بڑھ رہے تھے۔ سلیب کمانڈر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جس شخص نے لڑکی کو بچایا اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے جاسوسی کو ہر طرف بیچ دیا اور اس کے مقصد صرف ایک تھا، ارطغرل اس کو قبیلے کے ختم کرنا۔ قبیلے کے اندر اختلافات۔ کئی قبیلے کے کچھ لوگ ارطغرل کے فیصلے میں خوش نہیں تھا۔ قبیلے کے اندر بلتی ہوئی سازش۔ کئی قبیلے میں باہر سے تو سب کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اختلافات بڑھنے لگی تھی۔ قبیلے کے طاقتور شخص ارطغرل کے فیصلے میں بہت ناراض تھے۔ وہ ہمیشہ سرداری حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس لگتا تھا کہ ارطغرل کی بہادری اور مقبولیت اس کے راستے کا کچھ سب سے بڑا رکاوٹ تھی۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آواز میں کہنے لگا، ارطغرل نے ہمیں ایک ایسا جنگ میں ڈال دیا جیسے کا انجام تباہی ہو سکتا۔ صلیبی ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی باتوں سے کچھ لوگ متاثر ہونے لگے اور سوچنے لگے کہ شاید ارطغرل کا فیصلہ واقعی خطرناک تھی۔ حلیم سلطان کی فکر۔ ادھر حلیم سلطان اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ اس کے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے وجہ سے ارطغرل اور اس کے قبیلے کے خطرناک آ سکتا تھا۔ اس وقت ارطغرل اس کی خیریت معلوم کرنے کی حلیم سلطان نے سنجیدہ انداز میں کہا، اگر دشمن یہاں تک پہنچ گئی تو آپ کے قبیلے کا نقصان ہو سکتا تھا۔ شاید بہتر ہوگا کہ ہم یہ چلے جائیں۔ ارطغرل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی ہمارے مہمان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ سن کر حلیم سلطان خاموشی ہو گئی۔ اس کے دل میں ارطغرل کی بہادری اور کردار کے لیے احترام پڑنے لگا۔ جنگ کی تیاری۔ ارطغرل جانتا کہ دشمن جلد یا بدید حملہ کر سکتے۔ اس نے اپنے وفادار دشمنوں کو بلایا۔ چاروں دوست ایک خیمے میں بیٹھ آئندہ کے حالات بات کرنے لگے۔ ترکت الپ نے اپنے کلہاڑی کی دیکھتے ہوئے کہے، اگر صلیبی آئے تو انہیں واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ باسمی بریک ہنستی ہوئی بولا، بس مجھے دشمن دکھا دو، باقی کام میرے تلوار کر دے گا۔ ارطغرل نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں صاحب بہادر انہوں بلکہ عقل سے بھی کام لینا ہوگا۔ دشمن بہت چالاک ہے۔ دشمن کا منصوبہ۔ ادھر صلیبی قلعے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہے، ترک قبیلے یہی رہتا تھا۔ اگر ہم انہوں نے اچانک حملے میں گھیرا لیا تو وہ بچ نہیں سکے گی۔ اس نے اپنے جاسوسی کا حکم دیا کہ قبیلے کے پر حرکت میں نظر رکھے۔ اس کی چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ ارطغرل کی دعا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قبیلے کے زیادہ تر لوگ سو چکے تھے، لیکن ارطغرل جاگ رہا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور خاموشی سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں حق کے راستے پر قائم کر رکھے اور ہمارے دشمنوں کی سازشوں سے بچا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی آنے والا طوفان کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہر تغرل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ صرف ایک چھوٹی لڑائی نہیں، یہ ایسا جنگ کی ابتدا جو مستقبل میں تاریخ بدلنے لگی۔